موجود ہے کہ قانونی طریقے سے جو ہے جس بندے نے ظاہری بات ہے پیسے دیے ہیں وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ قانونی طریقے سے جو ہے وہ اکٹھے کیے گئے ہیں اور پیسے جو ہے وہ دیے ہیں. اور دوسرا یہ جو ڈسٹنکشن ہے کہ فارن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ والی انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس میں ضبط ہو سکتا ہے جو اماؤنٹ ہے، لیکن اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. تو پھر کیوں آپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی غیر معمولی سٹوری ہے، غیر معمولی خبر ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو اس کا جواب دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رحمان، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ اوروں کو تو آپ بلیم گیم کر کے، میڈیا ٹرائل کر کے، نیب کے ذریعے آپ نے وچ ہنٹنگ کر کے 4 سال صرف ریونج کی پالیٹکس، انتقام کی پالیٹکس، ہیٹ اور نفرت کی پالیٹکس، اور اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اقامہ کے اوپر خوش ہو گئے کہ جی کوئی اقامہ پہ نکل گیا، کسی نے اپنی ہی کمپنی سے تنخواہ لے لی تو اس کے اوپر انہوں نے بھنگڑے ڈالے، بڑا خوش ہوئے. جی پیناما کے اوپر جو ہے سب سے زیادہ شور شرابہ اور خوشیاں انہوں نے منائی، سیلیبریشنز انہوں نے کی. تو یہ دوہرا معیار نہیں ہو سکتا. جب آپ اوروں کے اوپر ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو 4 انگلیاں آپ کی جانب بھی جاتی ہیں. اور جب فورن فنڈنگ کی بات ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ کہہ کر اسکیپ کر دینا کہ نہیں جی ہمارے پر ہاتھ نہ ڈالیں، پہلے آپ پیپلز پارٹی کا کریں، پہلے آپ جو ہے نون لیگ کا احتساب کریں. تو جناب 4 سال تہاڈی حکومت سی، آپ نے 4 سال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. آپ نے ایک ایک کو چن چن کر بختر بندوں میں بند کر کے سیر کرائی. الیکشن کمیشن نے کرنا ہے فنڈنگ والا ایشو تو الیکشن کمیشن کے ساتھ میں بتا رہی ہوں. جی آپ مجھے چھوڑ دیں، آپ فون پہ ابھی لے لیں بشیر میمن کو، سابق ڈی جی ایف آئی اے کو، ان سے آپ پتہ کرنے کہ عارف نقوی صاحب کے لیے جب ان کے کیسز پہ بات ہو رہی تھی تو کس نے پریشر دیا تھا کہ یہ کیسز نہ ان پہ چھیڑو ان کو کیونکہ یہ میرے دوست ہیں؟ یہ کس نے کہا تھا؟ آپ پریشرائز کریں اداروں کو، آپ پریشرائز کریں لوگوں کو، اور آپ پھر بعد میں بولیں کہ جی صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی. نہیں جی، ایسا نہیں ہوگا. جب آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے آپ کو فیس کرنا پڑے گا، بالکل اسی طرح فیس کرنا پڑے گا جس طرح دوسروں نے حوصلے اور ہمت اور جرات کے ساتھ کیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کی حکومت آئے، آپ بنی گالا ریگولرائز کرا دیں، وہ جائز ہے. دوسروں کے اوپر آپ جو ہے وہ سارا وقت آپ کو موقع نہیں ہاتھ سے جانے دیتے ہیں دوسروں کو لانے. تحریک انصاف یہ پوچھ رہی ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اس کے اندر اللیگل کیا ہے. میں ابھی جو سابق وزیر اعظم عمران خان کی بھی گفتگو سن رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں جو فنڈنگ ہے، فنڈ ریزنگ ہے، وہ اسی طرح سے جو ہوتی ہے چیریٹی میچز کراتے ہیں. اللیگل یہ ہے کہ اگر اتنی ہیفٹی رقم جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو بیرون ملک سے آئی بھی ہوتی تو ایک بہت بڑا دھرنا تو انہوں نے سٹیج کر لیا ہوتا اپنے 400-500 لوگوں کے ساتھ. اگر یہی رقم پی ایم ایل این کے کھاتے میں آئی بھی ہوتی تو یہ بہت بڑا سنگین جرم تھا. لیکن بیکاز یہ رقم پی ٹی آئی کے کھاتے میں آئی ہے تو نہ تو یہ جرم ہے، کیونکہ جس طرح بنی گالا کو ریگولرائز کرانا جرم نہیں تھا، جس طرح ابھی آتے ہی پہلے دن میں انہوں نے پنجاب میں اینٹی کرپشن کے ڈی جی کو فارغ کر دیا. مطلب جو چیز ان کے بس میں، یہ کہتے ہیں ہم پہ احتساب نہ ہو، ہم بس شور مچا کے دوسروں کو گالیاں دیں اور پھر ایک نہیں 2 پاکستان جو ہے بنا کے ہم ایک پاکستان کے نعرے لگائیں. اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو سب کی ہوگی، ایکوالٹی کے ساتھ ہوگی اور ہونی چاہیے. میں خود اس چیز کے اوپر فرم بلیو کرتی ہوں، اکاؤنٹیبلٹی احتساب سب کا ہونا چاہیے، کوئی بیونڈ لا نہیں ہے یہاں پہ. لیکن بات یہ کہ جب آپ کی باری آتی ہے تو پھر آپ شور کرتے ہیں، پھر آپ رونا روتے ہیں، پھر آپ یو این کرائی کرتے ہیں. یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہو سکتے.